جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجاست پر ہماری بات ہو رہی تھی رائٹ. زمین پر ہم نے سوچا تھا ڈسکس کریں گے, ایسے ہی تھا. یہ زمین ہو گئی جی ڈسکس. زمین زمین ہو گئی تھی. یس اوکے. سورج. اچھا جی, تھوڑا سا ہم ڈسکس کر پائے تھے اور تھوڑا سا سمجھا پائے تھے کہ جتنی بھی چیزیں نجس ہوتی ہیں تو ہر ایک کے نجس ہونے کے بعد جب ان کو پاک کرنے کی باری آتی ہے تو جو یونیورسل کلینر ہے, جو سب سے اچھا طہارت دینے والی چیز ہے, وہ تو پانی ہے. اور آلموسٹ دنیا کی ہر نجس چیز کو جو ہے وہ پانی پاک کر دیتا ہے. لیکن بہرحال یہ پانی کافر کو پاک نہیں کرتا. 1000 مرتبہ دھوئیں اس کو کون پاک کرے گا؟ کفر کی طہارت کے لیے جو نجاست کے لیے جو مطہر ہے اس کا نام ہے اسلام. ٹھیک ہے نا. تو سب سے بڑا مطہر پانی ہو گیا, لیکن پھر بھی ہر جگہ کام نہیں آتا. اسی طرح کچھ اور چیزیں. اچھا, کچھ جگہوں پر پانی پاک کر سکتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ تمہیں ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تمہارا مسئلہ سالو کر دیتے ہیں. تمہارا پیر نجس ہو گیا, پیر کا تلوا, تو پانی پاک کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کو؟ ہیلو, کر سکتا ہے. آپ بھی جا کے پانی سے دھوتا. لیکن اسلام کہتے ہیں ٹینشن مت لو, ہم ویسے ہی پاک کر دیتے ہیں. اور اگین ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا کم سے کم 1000 سال پہلے, 800 سال پہلے, 600 سال پہلے, جب یہ عیاشیاں نہیں تھیں. جب ہم نل کا کھولتے ہیں پانی آ جاتا ہے, یہ خواب میں بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا. اس دور کے راجے مہاراجے بھی جو ہے نا, مطلب شہنشاہ اعظم پتہ نہیں کیا کیا, وہ بھی ان کو یہ سہولت نہیں تھی کہ نل کا کھولیں گے پانی آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ابھی تمہارے پیر نجس ہو گیا, اوکے, زمین پہ چلو, ہم تمہارے پیر کا پاک مان لیں گے. بس اتنا میک شیور کرو نجاست دور ہو جائے. رائٹ, جو ہم نے ساری بات پڑھ لی. اب آتی تیسری چیز جو زمین کو جو پاک کرتی ہے, وہ ہے سورج. سورج بھی کچھ چیزوں کو پاک کرتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے جیسے پانی کے بعد بات آگے بڑھے گی ویسے ویسے اس متنجس کا دائرہ کم ہوتا جائے گا. یعنی اب سورج ایسا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں پیشاب لگ گیا بچے کا, میں نے سورج کے آگے ہاتھ رکھ دیا اور 1 گھنٹے میں سورج پاک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہونا. تو پھر سورج کس چیز کو پاک کرتا ہے؟ میرے کپڑے نجس ہو گئے مثال کے طور پر, میں نے جو ہے وہ کپڑے دھوپ میں ڈال دی, بچے نے پیشاب کر دیا مثال کے طور پر, تو میں نے یہ شرٹ اتاری اور اس میں جا کے دھوپ میں ڈال دی, سورج پڑ گیا, پیشاب خشک ہو گیا, پاک کر دے گا؟ یس اور نو؟ کس بنیاد پہ نو کہہ رہے ہیں؟ آپ کا دل کہہ رہا ہے نو کہنے کا, ایسے نہیں کیونکہ پڑھا بڑا کوئی آیت, حدیث, روایت, اجتہاد. ہیلو, تو یس یا نو کہنے سے پہلے ہمیں توضیح مسائل دیکھنی ہیں. ممکن ہے توضیح سمجھائے کہ یس تو ہم یس کہیں گے, ممکن ہے توضیح سمجھائے نو تو ہم کیا کہیں گے؟ نو کہیں گے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہی دیکھنا ہے کہ سورج کس کس چیز کو پاک کرتا ہے, کیا شرائط ہے. آئیے جی دیکھیں کیا پاک کرتا ہے. فرمایا سورج زمین, نمبر 1 جس چیز کو پاک کرتا ہے اس کا نام ہے زمین. ابھی تک میری شرٹ نہیں آئی, رائٹ؟ کلیئر ہے؟ آپ کا مخنا بھی نہیں آیا, آپ ہنسے نہیں مجھ پر, صحیح ہے. زمین. نمبر 2 عمارت, عمارتوں کو پاک کرتا ہے سورج, اوکے. اور دیوار, لے بھائی ختم ہو گئی بات. تو اپنی شرٹ تو گئی, اس کو تو سورج پاک کرنے والا نہیں ہے. کس چیز کو پاک کرے گا؟ زمین کو, عمارت کو اور دیوار کو. زمین نجس ہو گئی, یس, سورج آیا پاک ہو جائے گی, ختم ہو گئی. بلڈنگ نجس ہو گئی, یس, سورج چمکے گا پاک ہو جائے گی. دیوار نجس ہو گئی, یس, سورج چمکے گا پاک ہو جائے گی. اتنی آسانی سے نہیں ہوگی. اب ہیں شرائط. تو مطہر کون ہوا؟ مطہر کون ہے؟ سورج. مطہر 3 چیزیں ہوئیں, زمین, عمارت, دیوار. اب ہے شرائط تطہیر. کن کنڈیشنز کو پورا کریں گے تو یہ دیوار یا یہ زمین یا عمارت پاک ہوگی. دیکھیں جی, نجس چیز اس طرح تر ہو, یعنی کم از کم اتنی تر ہو کہ اگر دوسری چیز اس سے لگے تو تر ہو جائے. لہذا اگر وہ چیز خشک ہو جائے تو اسے کسی طرح تر کر لینا چاہیے تاکہ دھوپ سے خشک ہو. یعنی زمین کو سورج اس وقت پاک کرے گا جب زمین گیلی ہو نجاست سے, اور اتنی گیلی ہو
کہ اگر وہ کسی اور چیز کو لگے تو اس کو گیلا کر دے. اب مثال کے طور پر بقرعید کے موسم میں جناب علی ہم جو ہے وہ زمین پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, خون گرتا نجس ہو جاتی ہے. اگر یہ خشک ہو گیا اور اس کے بعد سورج چمکا تو پاک نہیں ہوگی, تو کم از کم اس میں گیلا. اب اگر مثال کے طور پر فرض کر لیں ہم چاہتے ہیں کہ سورج پاک کرے اس زمین کو, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اس کو دوبارہ گیلا کرنا پڑے گا. جون جولائی میں عید تو آ رہی ہے ویسے بھی گرمیوں میں, تو رات کو اگر یہ خشک ہو بھی گیا تھا گرمی کی وجہ سے, دن میں اس کو دوبارہ پانی ڈال دیں, پانی ڈال دیا, اب سورج نے خشک کیا تو پاک. تو یہ پہلی شرط ہے. مزید ابھی دیکھنا, آگے دیکھیں کیا ہے. نمبر 2, کوئی عین نجاست باقی نہ رہ گئی. یعنی اگر خون پڑا ہے اور ہم اس پر پانی ڈالیں خشک ہوتا ہے پھر بھی خون جمع ہوا تو بات نہیں ہوگی. اصل خون کیا ہو جائے, بہہ جائے, دور ہو جائے, ختم ہو جائے, صاف ہو جائے. یعنی مثال کے طور پر فرض کر لیں یہی جانور ذبح کیا زمین پہ اور خون تھا, ہم نے کیا کیا, مین صرف اتنا کیا کہ خون وہاں سے ہٹا لیا, پانی نہیں تھا, خون ہٹا لیا وہاں سے ہم نے, اب خون نہیں رہا. پھر مثال کے طور پر جب سورج نکلا تو ہم نے ایک آدھ گلاس پانی اوپر سے ڈال دیا, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ساری جگہ جو نجس تھی گیلی ہو گئی اور سورج نے خشک کیا, پاک. کلیئر بات, آسان لگ رہا ہے نا, دل نہیں مانتا. ہمیں ابھی بھی کیا دل کرتا ہے, نہیں دنیا کی ہر چیز نجس ہے. ہمیں چیزوں کو نجس ثابت کر کے خوشی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے یہ کیسے کہہ دیا, ایسے آپ پاک ہو جائے گا, ایسے کیسے پاک ہو جائے گا, ایسے ہم بھی دیکھتے کیسے پاک ہوگا. ارے بھائی ہو گیا پاک, خدا نے کہہ دیا, رسول نے کہہ دیا تو ہو گیا پاک, ضرورت نہیں کچھ اور کرنے کی. نمبر 3 شرط, کوئی چیز دھوپ میں رکاوٹ نہ ڈالے, دھوپ ڈائریکٹ پڑے. اچھا کمال ہے ہمارے علماء کا کہ جب اس طرح کی چیز آتی ہے تو پھر اتنا ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے بس کرو یار. لیکن ماشاء اللہ ایک ایک چیز پر, ابھی پردہ رکاوٹ نہ ڈالے. رکاوٹ کیا کیا چیزیں رکاوٹ ہے, یس اسٹارٹ. نمبر 1 بادل, نمبر 2 پردہ, جالی, کھڑکی مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ڈائریکٹ پڑے تو اچھا. بادل یا ایسی کسی چیز کے پیچھے سے نجس چیز پڑے اور اسے خشک کر دے تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی. البتہ اگر بادل اتنا ہلکا ہو کہ دھوپ کو نہ روکے تو کوئی حرج نہیں. کلیئر. اچھا اب اس کے اندر ایک چیز ڈسکس ہونی چاہیے اور میرے خیال میں ہے آگے, وہ شیشہ. درمیان میں شیشہ ہے, ایک طرف سے دیکھا جائے تو درمیان میں رکاوٹ ہے, یوں دیکھا جائے تو رکاوٹ ایسی ہے کہ سورج دھوپ کو نہیں روکتی, پر دھوپ ایسے ہی رہی ہوتی ہے چاہے شیشہ ہو چاہے شیشہ نہ. تو اس کو میرے خیال میں ممکن ہے آگے ڈسکس کیا بھی انہوں نے, خیر دیکھتے ہیں. تو نمبر 3 کوئی چیز دھوپ میں رکاوٹ نہ ڈالے, ٹھیک ہے جی. نمبر 4 فقط سورج نجس چیز کو خشک کرے. یعنی کہا جا سکے کہ یہ جو خشک ہوئی نا صرف گرمی دھوپ سورج کی وجہ سے, ہوا بھی تیز چل رہی تھی تو 50% سورج نے کیا 50% ہوا نے کیا, نہیں چلے گا, صرف سورج ہی اس چیز کو خشک کرے. لہٰذا مثال کے طور پر اگر نجس چیز ہو اور دھوپ سے خشک ہو تو پاک نہیں ہوگی, لیکن اگر کیفیت یہ ہوگی خشک ہونا اور اس میں سورج کی طرف نسبت دی گئی ہو تو پھر حرج نہیں. یہ کہا جائے کہ ہاں اس وقت سورج نے, دیکھیں پانی ایک ایسی چیز ہے لکوڈس کہ جو آپ سائنس بتاتی ہے کہ ایوپریشن سسٹم کے تحت جو ہے وہ سردیوں میں بھی آپ اگر پوچھا لگائیں زمین پر تو خشک ہو جاتا ہے. وہ کیسے خشک ہوتا ہے؟ سردیاں آئیں گھر میں مثال کے طور پر دودھ نام کی چیز نہیں ہے, سردی لگ رہی کہ ڈر رہے بھائی تو یہ کون خشک کر رہا ہے, گرمی تو ہے ہی نہیں, پھر بھی تھوڑی دیر بعد وہ جو ہے وہ آپ نے جو پوچھا لگایا ہوتا ہے زمین خشک ہو جاتی ہے. کیوں خشک ہو جاتی ہے؟ اگر پانی گر جائے مثلا آدھا گلاس بچہ پانی گرا دے وہ خشک ہو جاتا ہے. کیسے خشک ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوا سے نہیں ہوتا, جہاں ہوا نہ ہو 100% کمرہ بند کرتے پھر کیسے خشک ہوتا ہے؟ زمین بھی ابزارب نہیں کرتی, ماربل ہے کہاں سے ابزارب کرے گا؟ سائنس نہیں پڑھی کسی نے الحمدللہ, میری طرح میں نے تھوڑی بہت پڑھی تھی. چلیں تو سائنس کے سسٹم کے اعتبار سے زمین پانی جو ہے نا مسلسل ایوپوریٹ ہوتا ہے. یعنی زمین جو لکوڈ ہے, جو پانی ہے لکوڈ ہے, وہ جناب علی آبی ذرات میں تبدیل ہوتا ہے. ابھی آپ ٹھنڈا گلاس پانی کا لیں, مثال کو اسٹیل کا گلاس لیں, اندر ٹھنڈا پانی ڈالیں تو باہر سے جب پانی جم جائے گا, وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ گلاس میں سے لیک ہوتا ہے نا, تھوڑا تھوڑا گلاس میں سے ادھر باہر آ جاتا ہے نا چاروں طرف سے. کہاں سے آتا ہے وہ پانی؟ اسی فضا میں پانی کے ذرات موجود ہیں.
بے شمار ذرات موجود ہیں، گرم ہے وہ جیسی ٹھنڈی چیز سامنے آتی ہے تو وہ ذرات جب اس پہ لگتے ہیں تو وہ دوبارہ پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ میں سائنس پڑھاؤں یا میں یہ دینیات پڑھاؤں تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ذرات کہاں سے آتے ہیں؟ اسی طرح کے ذرات ہیں سارے، جہاں سمندر ہے ہمارے پاس، تو سمندر کی وجہ سے بے تحاشا ذرات پورے ہمارے شہر میں، اسی کو کہتے ہیں ہیومیڈیٹی، یعنی آپ جب سمندری شہر کے پاس رہتے ہیں تو آپ کی فضا میں ہیومیڈیٹی، یعنی آپ نے اردو ہیومیڈیٹی انگریزی بول رہا ہوں، ہوا میں نمی کا تناسب سنا ہے لفظ؟ آج ہوا میں نمی کا تناسب 50% رہا، آج ہوا میں نمی کا تناسب 20% رہا۔ نمی کا تناسب یعنی ہوا میں نمی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد چکناہٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ پانی کے ویپرز ہیں جو ہم کو لگ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں کہ جہاں مثال کے طور پر جو ہے وہ سمندر دریا نہ ہو تو آپ کہتے ہیں بڑی خشک گرمی ہے۔ گرمی تو گرمی ہوتی ہے، خشک تر کیا ہوتی ہے؟ تو تری والی ہوتی ہے سمندری علاقے میں، کہ سمندر کا پانی فضا میں شامل ہوتا ہے، نمی زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں بالکل وہ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ نمی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، صحرائی علاقوں کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ خیر بات کہیں سے کہیں نکلتے گئے، تو اب اتنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا سائنٹیفکلی بھی کہ بھئی پانی نے خشک ہو ہی جانا ہے، تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ اگر یہ کہا جیسے کہ عرفاً کہ یہ جو خشکی ہوئی ہے یہ سورج کی وجہ سے ہوئی ہے تو دیٹس انف، کافی۔ پانچویں، عمارت کے جس حصے میں نجاست سرایت کر گئی ہے دھوپ اسے ایک ہی مرتبہ میں خشک کریں۔ بس اگر ایک دفعہ دھوپ نجس زمین پر اور عمارت میں پڑے اور اس کا اوپری حصہ خشک کرے اور تیسری دفعہ نچلے حصے کو خشک کرے تو اس کا اوپری حصہ پاک ہوگا، نچلا حصہ نجس رہے گا۔ اب ایک اگلے لیول کی بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر اچھا آج کل کی دیواریں بھی کنکریٹ کی، سیمنٹ کی، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ جائیں پرانے زمانے میں جب وہ گارے کی دیواریں، تو گارے کی دیوار میں تو پانی ویسے ہی پینیٹریٹ ہو جاتا ہے نا، چھڑیں ٹپکتی ہیں، دیواریں ٹپکتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پانی اندر پینیٹریٹ کر جاتا ہے۔ اب نجاست پینیٹریٹ کر گئی تو دیوار پر بھی لگی نجاست، مثلا فرض کریں خون تھا، پیشاب تھا، واٹ ایور، نجاست جو ہے دیوار پر بھی لگی اور اندر بھی گئی، دھوپ پڑی اوپر خشک ہو گیا، اندر گیلا تھا ابھی تک، دھوپ نے اتنی زیادہ شدت فرض کرنے نہیں تھی، یہ نجاست کی کوانٹٹی بہت زیادہ تھی، دوسرے دن دھوپ آئی تو پوری دیوار بھی خشک ہو گئی اندر سے، سوری اوپر والا ایسا پاک ہے، اندر والا نجس ہے، لہٰذا اگر آپ نے اوپر ہاتھ لگایا گیلا تو آپ کا ہاتھ پاک رہے گا۔ کل کو 100 سال بعد جب یہ دیوار توڑیں گے تو بھی دھیان رکھنا کہ وہ اندر کی جو اینٹ ہے وہ نجس ہے، یعنی آپ کا مسئلہ شریعت نے بہرحال سالو کر دیا، جو اوپر کی دیوار ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہو گئی۔ تو خیر یہ 5 شرطیں تھیں، اصولاً میں آپ کو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ بھائی جو ہے وہ ہمارے علماء کتنی محنت کرتے ہیں اور کہاں کہاں تک جو ہے وہ ان مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا ایک چیز جو کام آ سکتی ہے آپ کے، میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا، صرف ایک منٹ۔ اب دیکھیں مطہر سورج، مطہر 3 زمین، عمارت، دیوار۔ اب مطہر نمبر 4 کا تذکرہ ہو رہا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ فار آور ڈیلی لائف۔ دیکھیں مثلا مونیٹسی اس کا توضیع ہے، سورج نجس چٹائی کو پاک کر دیتا ہے، یعنی چوتھی چیز بھی آ گئی، اگر آپ کی چٹائی نجس ہو گئی تو سورج اس کو پاک کر دے گا، لیکن اگر اس کی بناوٹ میں دھاگے استعمال ہوئے ہوں تو انہیں پاک نہیں کرتا، دھاگے کو پاک نہیں کرے گا۔ اب یہ نہیں بالکل نئی بات شروع ہو گئی، صاحب چٹائی بنی ہوئی ہو اور اس کی بناوٹ میں دھاگے استعمال نہ ہوئے ہیں، اب جیسے یہ ہے فرش، یہ تو 100% دھاگے سے بنا ہوا ہے، اس زمانے میں چٹائیاں ہوتی تھی وہ کھجور کے پتوں کی اور اس کی، تو بعض اوقات اس میں دھاگا ہوتا ہی نہیں تھا، تار و پود دونوں کیا ہوتے تھے، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی جو دونوں طرف کے، یعنی ایک تار ہوتا ہے، پتہ نہیں کہتے ہیں تار و پود، جو سنا ہے آپ نے ورڈ اردو میں، تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک ہاریزنٹل دھاگے ہوتے ہیں، ایک ورٹیکل دھاگے ہوتے ہیں، تو جو ہاریزنٹل ہے وہ بھی جو ہے وہ دھاگا نہیں، اور ورٹیکل جو ہے وہ بھی دھاگا نہیں، وہ پرانے دور کی چٹائیاں، تو وہ والی چٹائی نجس ہو گئی سورج پاک کر دے گا، لیکن اگر بنانے میں دھاگا استعمال ہوا تو چٹائی پاک ہوگی، دھاگا نجس رہے گا، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ خیر لیکن اگر اس کی بناوٹ میں دھاگے استعمال ہوئے ہوں تو انہیں پاک نہیں کرتا، تو یہ وہ ساری شرائط اسی میں آ جائیں گی چٹائی میں بھی۔ تو اگر آپ نے چٹائی بھی نجس ہو گئی اور میں چٹائی جو ہے دیوار پہ ڈال دی اور دھوپ نے اس کو پاک کر دیا تو پاک۔ مجھے اسی طرح یاد ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ پریکٹیکلی یہ اپلیکیبل ہے یا نہیں،
ممکن ہے کسی مجتہد کا فتویٰ ہو، کسی عالم نے سمجھا ہو. ہمیں اسی طرح یاد ہے، ہم نے بچپن میں دیکھا، ہماری اماں بتایا کرتی تھی کہ ان کو ان کی دادی نے اور پتہ نہیں نانی نے اور اماں نے بتایا تھا کہ جیسے وہ گدے گھر میں بچتے ہیں، مثال کے طور پر بچے پیشاب کر دیتے اس پر، تو کوئی بات نہیں، رات کو بچے پیشاب کر دیتے، کوئی بات نہیں، صبح اٹھو اس کو ڈال دو دھوپ میں، پاک ہو جائے گی، کوئی دھونے کی ضرورت ہی نہیں. ابھی وہ دور ہے جب کنویں سے پانی بھر کے لانا پڑتا تھا، آسان نہیں ہوتا تھا، یعنی بڑی مشکل سے نہانے کے لیے 2 دن میں ایک مرتبہ مثلا جو ہے وہ فرض کرنا ایک برتن ملتا تھا، اسی میں نہا لو جتنا نہانا. وہ ہمارے رہائشی آج والی نہیں ہے کہ نلکا کھول کے کھڑے ہیں، بھول گئے، فون پہ میسج کر رہے ہیں اور نلکا چل رہا ہے، پانی گر رہا ہے، بہہ رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. اور یہ بدترین ظلم ہے جو ہم اپنے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، گلوبل ظلم میں ہم سب شریک ہیں، خطرناک ترین. جب وضو اور غسل میں سے پانی ضائع کرتے ہیں، اگر اس کا آپ اندازے لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم ایز اے مسلمان، ایز اے نیشن، اور مسلمان ایز اے قوم، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہم انسانیت کے کتنے بڑے مجرم ہیں اپنے وضو اور غسل کی وجہ سے. یعنی اصل وضو اور غسل کی وجہ سے نہیں، ہمارے ایجاد کردہ طریقے کی وجہ سے. یعنی یہ ایک گلاس پانی اگر آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، خیر اس میں پانی نہیں ہے، لیکن ویسے اگر پانی ہو تو اس گلاس سے کتنے وضو ہو سکتے ہیں؟ آف کورس ایک بھی نہیں، رائٹ؟ کم از کم 2-3 گلاس. ہلو، کم از کم 2 وضو ہو سکتے ہیں ایک گلاس سے، 2 واجب وضو ہو سکتے ہیں، بس کہ ہم کرنا چاہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ ورنہ ایک تو چلیں، 2 زیادہ بھی اگر کر رہے ہیں تو ایک تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، پانی بچے گا کچھ. لیکن ہمارا وضو پریکٹیکلی کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ یعنی کم از کم ہم 5 گنا پانی استعمال کرتے ہیں. یہ بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ورنہ زیادہ. نلکا کھلا ہوا جا رہا ہے پانی. اب آپ حساب لگائیں، مثال کے طور پر کہ پاکستان میں 20 کروڑ لوگ ہیں، پوری دنیا میں مثال کے طور پر 1 ارب مسلمان ہیں. اب میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں 1 ارب مسلمان اگر وضو کرتے ہیں دن میں 1 مرتبہ ایوریج، اور 1 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں، ہلو، تو کتنا ہو گیا؟ 1 ارب لیٹر. لیکن اگر یہ 5 ارب استعمال کریں تو 5 ارب لیٹر. یعنی ہم روزانہ کی بنیاد پر اتنا پانی ضائع کر رہے ہیں صرف وضو کے نام پر. کیونکہ باقی ہمارا منہ دھونا وہ تو الگ ہے نا سارا، یہ تو وضو فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، الگ سے عبادت ہو رہی. ورنہ ساری دنیا کا انسان منہ تو دھوتا ہی ہے، ہم بھی منہ دھوتے ہیں، ہم بھی شاور لیتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. تو سورج جس چٹائی کو پاک کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کی بناوٹ میں دھاگے استعمال نہ ہوں تو انہیں پاک نہیں کرتا. اسی طرح درخت، گھاس اور دروازے، بیٹا ضرورت نہیں ہے، جزاک اللہ. اسی طرح درخت، 5واں مطہر. اب تک زمین، دیوار، عمارت تھی، نجس چٹائی آ گئی. 5واں درخت، چھڑا، گھاس، دروازے، کھڑکیاں، سوری یہ نہیں آ رہے، سورج سے احتیاط واجب کی بنا پر پاک نہیں ہوتے. یعنی 4 مطہر تو کنفرم ہو گئے، زمین، عمارت، دیوار، چٹائی. درخت، گھاس، دروازے اور کھڑکیاں احتیاط واجب کے نام پر پاک نہیں ہوتے. یعنی احتیاط واجب کا مطلب یہ کہ یار میں نہیں کرتا اجازت دے رہا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال بعض مراجعین نے اس کی اجازت بھی دی ہے. اور وہ جو میں وہ قصہ سنا رہا تھا اماں والے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اصل میں مسئلہ چٹائیوں کا تھا. تو جب وہ چٹائیوں کا دور تھا، بچے چٹائی پہ سوتے تھے، تو وہ چٹائیاں جو ہے سکھائی جاتی ہوں گی. وہ نسل بعض ناظرین چلتے چلتے گدوں تک بھی مسئلہ پہنچ گیا کہ گدے بھی پاک ہو جائیں گے. تو ڈیفینیٹلی گدے پاک نہیں ہوتے، صرف چٹائی پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہی سارے وہ شک پک کے مسائل ہیں، چھوڑ دیں اس کو. ہاں دیکھیے یہ مسئلہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر دھوپ نجس دیوار کی ایک طرف پڑے اور اس کے ذریعے دیوار کی وہ جانب بھی خشک ہو جائے جس پر دھوپ نہیں پڑی، تو دیوار دونوں طرف سے پاک ہو جائے گی. 1 ٹائم میں ہو تو ایون جہاں پر دھوپ نہیں پڑی تو بھی پاک ہو جائے گا، بالکل بیک سائڈ. لیکن اگر جناب علی ایک دن اس کے ظاہری حصے کو خشک کرے، اگلے دن باطنی حصے کو اگر خشک کرے، تو پھر صرف ظاہری دیوار پاک ہوگی، باطنی پاک نہیں. اچھا جی، یہ ہو گیا نمبر 3. نمبر 4 پہ آتی استحالہ.
یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے استحالہ. نمبر 5 ہے انقلاب. نمبر 6 ہے انتقال. نمبر 7 ہے اسلام. چلیں دیکھتے ہیں. استحالہ اور انقلاب تقریباً ایک جیسی چیزیں لگتی ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں کہاں تک بات پہنچتی ہے. استحالہ کا مطلب ہے حالت تبدیل ہونا. استحالہ از فرام حالت. ٹھیک ہے جی. استحالہ از فرام حالت. کسی شے کی حالت کا بدل جانا. اگر کسی نجس چیز کی جنس یوں بدل جائے کہ وہ ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر نجس لکڑی جل کر راکھ ہو جائے یا کتا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے. لیکن اگر اس کی چیز کی جنس نہ بدلے، مثلا نجس گیہوں کا آٹا پیس لیا جائے یا نجس آٹے کی روٹی پکا لی جائے تو پاک نہیں ہوگی. دیکھیے جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مکمل طور پر حالت تبدیل ہو گئی. یعنی اب وہ چیز رہی ہی نہیں. دیکھیے لکڑی ہے، اس کے میں کاٹ کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لوں تب بھی لکڑی ہے. اس لکڑی کو کھرچ کے اس کا برادہ بنا لوں تب بھی لکڑی ہے. کلیئر. لیکن اگر لکڑی کو جلا دوں، ابھی راکھ ہو گئی، ابھی لکڑی نہیں. تو لکڑی جب تک لکڑی رہے گی نجس رہے گی. اگر نجس تھی جب راکھ بن جائے گی تو پاک ہو جائے گی. کلیئر ہے. تو میں لکڑی کو لکڑی رکھا، لکڑی کو کاٹا، لکڑی کا برادہ بنا لیا، چورا پاؤڈر بنا لیا، لیکن یہ ہے لکڑی نجس ہے. ابھی اگر نجس تھی نجس ہے. آگ لگا دی، راکھ بن گئی، اس کی حالت ہی تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہوا؟ پاک ہو گئی. دوسری ایگزامپل استحالہ کی. نجس العین کتا مثلا نمک کی کان میں گرا، نجس پورا نمک میں چینج ہو جائے گا. اچھا نمک اتنا طاقتور اور خطرناک ہے. دیکھیے یہ زمین بھی یہ کام کرتی ہے جس کو آج ہم کہتے ہیں بڑا گرین جو والے استعمال کرتے ہیں نا ورڈس کہ بھئی ہم وی آر لیونگ گرین انوائرمنٹ کی جو باتیں کرتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی زمین کیا کرتی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر ملا کے زمین بنا دیتی ہے. زمین مختلف چیزوں کو لفظ استعمال ہوتا ہے کیا، ڈسپوزیبل نہیں، ایک الگ سا ورڈ ہے، ڈی کمپوز کر دیتی ہے زمین. زمین کیا کرتی ہے؟ کسی بھی چیز، اتنی طاقتور چیز ہے زمین، ڈی کمپوز کر دیتی ہے. یعنی آپ مردہ گاڑ دیں زمین کے اندر، 25-50 سال کے اندر وہ راکھ بن جاتا ہے، ختم. ظاہری اعتبار سے وہ مردار ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں، ہڈیاں بھی پاؤڈر ہو جاتی ہیں ساری. تو زمین 50 سال کے اندر، 60 سال کے اندر، 70 سال کے اندر کیا کرتی ہے؟ حتیٰ انسانی وجود کو بھی خاک بنا دیتی ہے. آپ درخت لیں، زمین کاٹ کے زمین میں گاڑ دیں، 50 سال بعد وہ درخت نہیں بچے گا، لکڑی نہیں بچی ہوگی، کیا ہو جائے گی؟ خاک ہو چکی ہوگی وہ. ٹھیک ہے جی. یہ جو آج ہم لوگ اپنی دنیا کے اندر جو ہم واش رومز یوز کرتے ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں اور وہیں پر گھر میں ہم کو پانی بھی اویلیبل ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے نجاستوں کو یا اپنے نجس چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ فلش آؤٹ کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. لیکن آج سے 100 سال پہلے جائیں تو اس طرح پانی اویلیبل تھا ہی نہیں. تو 90% لوگ اپنی نجاست کے لیے کیا جاتے تھے؟ واش روم کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا. اب گاؤں دیہات ہے تو کھیتوں میں جا رہے ہیں. مثال کے طور پر کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے، کسی دور سے جگہ بیٹھ گئے، کسی ٹیلے کے پیچھے بیٹھ گئے جہاں سے کسی کو نظر نہیں آ رہا، اور انسان وہاں پر جناب علی کیا اپنی نجاست فارغ ہو کے آ گیا. یہ نظام قدرت کا تھا جو بیسٹ نظام تھا، جس کی ہم نے ایسی تیسی کر دی. یعنی آپ ذرا سوچیں کہ بہرحال انسانی وجود ایسا ہے جو خدا نے ہم کو ایسا بنایا ہے کہ ہم جب غذا لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم کو اسٹول پاس کرنا. تو اگر ایک علاقے میں مثال کے طور پر 40,000 50,000 1 لاکھ انسان رہتے ہیں تو 1 لاکھ انسانوں کا فضلہ کہاں جا رہے ڈیلی؟ دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ اسی علاقے کی زمین کو مل رہا. تو اگر مثال کے طور پر 50,000 آدمی دن میں 1 مرتبہ اگر اسٹول پاس کریں گے تو 50,000 انسان کا پخانا اگر 100 دن تک کرتے رہے روزانہ تو روزہ نہیں کرنا، ساری زندگی کرنا انسان. تو وہ تو علاقہ مثلا 10 دن بعد رہنے کے قابل نہ ہو، بدبو سے مر جائے انسان. ایسا ہی آج تک کوئی نہیں مرا. کسی نے ہسٹری میں نہیں لکھا کہ صاحب ایک گاؤں اس لیے مر گیا کہ لوگ 10 دن تک پخانا کرتے رہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ کیا ہوتا تھا سسٹم.
وہ سسٹم ہی ہوتا تھا کہ نجاست ساری کی ساری کیا ہوتی تھی، زمین اپنے اندر لے لیتی تھی. بلکہ آپ سائنس کو پڑھیں تو آپ کو سائنس بتائے گی کہ جو بہترین فرٹیلائزر کھاد بنتی تھی وہ فضلے سے بنتی تھی. یعنی پروردگار نے ہمارے لیے اتنا بڑا میگا سسٹم بنا کے رکھا تھا کہ انسان تیری زمین کو میں نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کو فضلہ ملے گا تو یہ زمین اور مزید گرو ہوگی، طاقتور ہو جائے گی. تیرے نجاست سے تو بھاری ہو جائے گا، تیری زمین کو طاقت ملے گی، تیرے یہاں سبزی اچھی اگے گی، مثال کے طور پر جو ہے وہ چیزیں اچھی اگیں گی، اور تمہارا سسٹم چلتا رہے گا. ہم نے کیا کیا، ہم نے نجاست کو زمین کو دینے کے بجائے کہاں ڈالنا شروع کر دیا، پانی کے اندر، اور جناب علی جو ہے وہ ڈرینیج سسٹم کے اندر. زمینیں خراب ہوتی جا رہی، یہ چیز جو قیمتی ترین پروڈکٹ تھا ضائع ہوتا جا رہا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، ایز اے ہیومینٹی ہم ضائع کر رہے ہیں. یعنی ہم نے ترقی کے نام پر، اگر آپ دیانتداری سے غور کریں، تو ترقی کے نام پر ہم نے انسانیت کا جنازہ نکال دیا. پانی ہم بہت کم استعمال کرتے تھے، ضائع نہیں کرتے تھے. پانی ہوتا ہی نہیں تھا ضائع کرنے کے لیے. کم سے کم آپ کبھی اپنی پوچھیں امی سے، اگر کسی کے پاس دادی نانی اویلیبل ہوں، کہ نانی آپ برتن کیسے دھوتے تھے، پانی کہاں سے آتا تھا، آپ کپڑے کیسے دھوتے تھے، پانی کتنا استعمال کرتے تھے، تو وہ تو آپ کو ایسا کرے، غصہ آ گیا تو آگ کر دیں گے آپ کو. سوال پوچھنے پر بکواس کر رہی ہو تو تم بدماشی کرتی ہو تو پتہ نہیں کتنا پانی ضائع کرتی ہو، ہم تو ایسے برتن دھویا کرتے تھے. تو یہ ہم نے واقعی سسٹم کی ایسی تیسی کر دی. خیر، تو جس طرح زمین میں طاقت ہے، تو زمین کی طاقت 50 سال میں کام کرتی ہے. اس لیے کہ زمین بہت دیر سے ڈیکمپوز کرتی ہے، بہت ہی آرگینک پروسیس ہے خدا کا، بہت ہی آرگینک پروسیس ہے. یعنی ہیومن باڈی جب انسان جاتی ہے تو بہت دیر سے ڈیکمپوز ہوتی ہے. لیکن نمک، یوں سمجھ لیجیے کہ آپ میں سے کسی نے سائنس لیبارٹری دیکھی ہے، اسکول میں سائنس پڑھی، 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سائنس لیب میں جاتے ہیں، وہاں پر ایسڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسڈ کا کام کیا ہوتا ہے، جلا کے بھسم کر دے کسی چیز کو. ٹھیک ہے نا. نمک، سوڈیم کلورائڈ NaCl از اے سارٹ آف ایسیڈیٹی. نمک اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے اندر اگر انسان گر جائے تو زمین جو مثال کے طور پر جو ہے 50 سال میں ڈیکمپوز کرتی ہے، نمک کی کان کو ڈیکمپوز کرنے میں شاید 1 سال بھی نہ لگے. اور آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ انسان تھا، وہ سب کچھ نمک ہے. جیسے انسان پورا خاک بن جاتا ہے نا، مٹی بن جاتا ہے ہی نہیں کچھ انسان نام کی کوئی چیز. جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو کے کیا ہو گیا، زمین ہو گیا. اسی طرح جناب علی نمک کی کان میں کوئی گر جائے تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، وہ نمک ہو جاتی ہے. نمک اس کو اتنا پاورفلی ریئیکٹ کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی اٹ بیکیم سالٹ. خطرناک ترین جگہ ہوتی ہے نمک کی کان ہے، اس کو مذاق نہیں سمجھے کبھی. اکثر آپ سنتے ہیں نمک کی کان میں اتنے مزدور گر کر مر گئے. دب کے ان کو نکالنے جاؤ گے 2-3 دن میں، جب تک وہ ختم یعنی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہو. گئی بات. خیر، تو استحالہ یہ ہے. تو اب اگر مثال کے طور پر مجھے پتا بھی ہے کہ یار میرے گھر کے باہر مثال کے طور پر یہ خدا نے ایک ایسی جگہ رہتی ہے یہاں نمک تھا سارا، ہم یہاں سے نمک نکالتے تھے، کتا مر گیا، ہمیں اب نظر آ رہا ہے کتے کا لاش پڑی ہوئی، 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ 1.5 ہفتہ ختم ہو گئی، میری آنکھوں کے سامنے کتا مارا ہے اس کے اندر. لیکن اب میری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ وہ کتا وہاں پر نہیں بچا، دوبارہ کیا ہو چکا ہے، نمک ہو چکا ہے. کھا سکتا ہوں؟ جا دیکھیے، یس، اب وہ بات ہے. دیٹ از کالڈ استحالہ. کلیئر ہے نا. تو استحالہ میں کیا ہے، کیا ہو گیا ٹائم یا چپکلی، دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے جو استاد سے نظر ہٹاتی ہیں، یا ٹائم پورا ہو گیا یا پھر جو ہے وہ کوئی ایسی غیر مرئی مخلوق آ گئی. اینی ویز، تو جناب کیا ہوا، استحالہ. تو حالت بالکل چینج ہو جائے. اب اگر گندم کو آٹا بنا لیا، اس کو حالت چینج کرنا نہیں کہیں گے، یہ وہی لکڑی کا چورا کر دیا آپ نے. نجس آٹے کی روٹی پکا لی آپ تو حالت نہیں، یہ وہی آٹا ہے، بس وہ پہلا کچا تھا، یہ پکا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، آپ روٹی کو جلا دیں، کالا چورا ہو جائے، وہ کیا ہو جائے گا پتہ نہیں، وہ کھانے کا تب جا کے پاک ہوگی. تو گندم اگر نجس ہو گئی تو اس کو پاک کرنے کا راستہ کوئی نہیں. ہاں، مگر ایک فرض کریں اوپر سے پیشاب ہو گیا، گندگی کو نجس چیز گر گئی، اس کو آپ دھو لیں اور نجاست سرایت نہیں کی تو پاک ہو جائے. وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. صابن، گوشت، ہم نے کہا تھا نا نجس سے ہو جائے تو پانی سے پاک ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، پاک ہو جائے گی. تو دیٹ از ہو گیا استحالہ. مٹی کا کوزہ اور اسی کی مانند چیزیں جو نجس مٹی سے بنائی جائیں نجس ہیں. یعنی وہی نجس مٹی سے آپ نے کوزہ بنا لیا، زمانے میں تو برتن بنتے ہی اسی سے تھے.
اسے نجس مانا جائے گا. لیکن وہ کوئلہ جو نجس لکڑی سے تیار کیا جائے، اگر اس میں لکڑی کی سابقہ حقیقت کی کوئی خاصیت باقی نہ رہے تو پاک ہے. تو اب ہم نے لکڑی چورے کے تک لے آئے تھے، ہم نے کیا کہا تھا؟ نجس ہے. راکھ ہو گئی جل کر تو پاک ہے. لیکن یہی لکڑی کوئلہ بنتی ہے. کوئلہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ لکڑی سے ہی آتا ہے، جلی ہوئی لکڑی جو راکھ بھی نہیں ہوئی ہے اور اب ایسی ہو گئی ہے کہ لکڑی بھی نہیں رہی ہے. تو اگر یہ کہا جا سکے ابھی لکڑی نہیں رہی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گی. کوزے وغیرہ البتہ نجس رہیں گے. اگر نجس مٹی کو آگ میں پکا کر ٹائل یا اینٹ بنا لیا جائے تو بھی وہ نجس ہی رہے گی. اب نجس مٹی کو اینٹ بنا لیا ہوگا نا، اور پاکستانی کہتے ہیں ٹھیک ہے فتویٰ نہیں دے رہا لیکن پھر بھی نجس ہے، وہ پاک نہیں مان سکتا میں اس کو. اچھا جی، الٹیمیٹلی سمجھ میں آ گیا استحالہ؟ یس. کس سے سمجھ میں نہیں آیا؟ کوئی تو مرد دونوں بولو کہ نہیں سمجھ میں آیا. مجھے تو آگے سمجھ میں نہیں آیا. سمجھا دیتا ہوں پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو خیر اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اچھی بات ہے، لیکن فرض کرنے کوئی چیز پریکٹیکلی سامنے آئی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ استحالہ ہوا کہ نہیں ہوا. یہ ہوا استحالہ کہ نہیں ہوا بھائی؟ کیا کریں؟ اگر طے ہو گیا قسم کھا سکتے ہو کہ ہاں استحالہ ہو گیا تو پاک ہے. نہیں شک ہے نجس مانا جائے گا. تو اگر سمجھ میں آ جائے کہ سمجھ میں نہیں آیا، اور ایسا ہوگا جب پریکٹیکلی جائیں گے تو بہت سی جگہ ہوگا. سوری؟ اچھا، تو باقی اسٹیل کے جو برتن لیتے ہیں وہ سب پتہ ہوتا ہے آپ کو؟ جو کپڑے خریدتے ہیں وہ سب پتہ ہوتا ہے کہ پاک ہے؟ جو سبزیاں خریدتے ہیں سب پتہ ہوتا ہے کہ پاک ہے؟ جو گوشت آپ خریدتے ہیں سب پتہ ہوتا ہے بی بی ایک ہی قانون چلے گا ہر جگہ. جو بھی چیز آپ خریدیں کہ پاک ہے وہ آپ کے بعد آنے کے بعد نجسی کھانی شروع ہوگی. ورنہ پردہ، لکڑی، اینٹیں، سیمنٹ جو بھی یہ سب پاک ہے دنیا میں. اس طرح پریشان کبھی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے؟ ہاں، یعنی ہمیں پتہ ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت ساری گندگیاں ہوتی ہیں. ہم تندور روٹی خریدتے کیا پتہ باقی کی نجس ہے؟ بھائی کیا پتا وہ پٹھان جو بیچارہ روٹی پکا رہا تھا اس کا ہاتھ کٹ گیا تھا، اس میں خون نکلا، اس نے کہا ایسے ہی وہ صاف کیا اور روٹی چلا رہا ہے. ہاں، ہمارے لیے ہر چیز پاک ہے. ہمارے لیے ہر چیز پاک ہے. وہ جو باورچی جو کھانا پکا رہا ہے وہ تھوڑی 1,000 پڑھ کے آیا ہوتا ہے. وہ مرغی بھی کاٹ رہا ہے، بکرا بھی کاٹ رہا ہے، اور اسی میں آلو بھی کاٹ رہا ہے، خون لگا ہوا ہے، وہ ادھر کی طرف کچھ نہیں کر رہا. ہمارے پاس کھانا کھانے وقت کیا آیا پاک ہے. یہ اگر سوچنے بیٹھیں گے تو دنیا کی کوئی چیز پاک نہیں ملے گی، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے جی؟ تو جی استحالہ ہو گیا. آج انقلاب. اگر شراب خود بخود یا کوئی چیز ملانے سے، مثلا سرکہ اور نمک ملانے سے سرکہ بن جائے تو پاک ہو جاتی ہے اور اس کو انقلاب کہتے ہیں. اچھا جی، جو میں سمجھ پایا ہوں آپ ذرا غور کیجئے گا، استحالہ اور انقلاب بظاہر ایک ہی چیز لگتی ہے. لکڑی راکھ بن گئی پاک ہو جائے گی. کتا نمک بن گیا پاک ہو جائے گا. شراب سرکہ بن گئی پاک ہو جائے گی. لیکن وہ پہلی جو ایگزامپل استحالہ ہے، دوسری تیسری ایگزامپل جو ہے وہ انقلاب ہے. کلیئر؟ اب ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے، علمی اعتبار سے بات بتا رہا ہوں. جن کے پاس توضیح دیکھیں. استحالہ میں ایگزامپل بعد میں ہے، لا پہلے ہے. اگر کسی نجس چیز، لکڑی، کتا، کوئی بات نہیں کی ہم نے کیا بتایا؟ قانون. کسی نجس چیز کی جنس یوں بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکل اختیار کر لے، ختم ہو گیا. یہ لا ہے. پھر ہم نے ایگزامپل بتائی، مثلا لکڑی راکھ بن جائے، کتا نمک بن جائے، اینڈ سو آن. انقلاب میں قانون نہیں دیا. انقلاب کی عبارت دیکھیں. اگر شراب، اگر کوئی چیز نہیں، بات نہیں ہو رہی کوئی چیز نجس چیز کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی؟ بعد شراب کی طرح. ایسا لگتا ہے کہ یہ استحالہ دو طرح کا ہے.
اگر شراب میں ہو تو اس میں انقلاب کہتے ہیں، شراب کے علاوہ کسی چیز میں تو استعلا کہتے ہیں. آسان، بس اتنا ہی سمجھ میں آیا. اگر صحیح سمجھ میں آیا تو اس کا صحیح سمجھ میں آیا، اور اگر صحیح سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن لکھا ہوا یہی ہے، لہٰذا ہم اس کے پابند ہیں. دیکھیں جی، اگر شراب خود بخود یا کوئی چیز ملانے سے، مثلا سرکہ اور نمک ملانے سے سرکہ بن جائے، اب آپ ذرا غور کیجیے، مثال کے طور پر فرض کر لیں اس برتن کے اندر جو ہے وہ شراب ہے، تو یہ نجس ہے؟ یس. جہاں جہاں شراب لگی ہوئی پورا برتن نجس ہے اندر سے. میں نے اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیا، اب مجھے نہیں پتا ایسی سرکہ بنتی کہ نہیں بنتی، لیکن مثال کے طور پر جس طرح دودھ میں نمک ڈال دیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ دودھ پھٹ جاتا ہے، یعنی دودھ نہیں رہتا، رائٹ؟ ایک الگ ہی چیز بن جاتی. میں نے اس میں نمک ڈال دیا اور وہ شراب نہیں، وہ سرکہ بن گئی. یعنی نمک نے کیا کیا؟ وہ شراب کی شرابیت کو ختم کر دیا. اب جس کا فیلڈ ہوگا وہ سمجھ میں آئے گا. فرض کرنا ایسا ہوتا ہے ایک منٹ کے لیے کہ شراب میں اگر نمک ڈال دیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. یعنی خراب ہو کے، اچھا جو چیز خراب ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ پھینکنے کی نہیں ہوتی، بعض اوقات خراب چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں. جو دہی ہے وہ دودھ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، یعنی اصول میں وہ دودھ بگڑ گیا، لیکن بگڑ کے کیا بن گیا؟ بہت زیادہ نہیں بگڑا، ہماری طرح کم بگڑا، تو دہی بن گیا، کھانے کے قابل رہا. بات سمجھ آئی؟ کچھ چیزیں بگڑ کر پھینکنے والی ہو جاتی ہیں. تو دودھ دو طرح سے بگڑتا ہے، ایک مطلب اس طرح بگڑتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی کھانے کے قابل نہیں رہا، پھینک دیتے ہیں آپ. ایک مطلب اس طرح بگڑتا ہے کہ دہی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ممکن ہے شراب پڑے پڑے سڑ جائے، پھینکنے والی ہو جائے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، وہ شراب ہی رہے گی. ہم بات کریں کہ اس میں نمک ڈال دیا تو کیا ہوگی؟ وہ بگڑ کے سرکہ ہو گئی، لیکن بگڑ کے ایسی بنی کہ دوبارہ استعمال کے قابل ہے. اچھا، اسلام سرکے کو پاک مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام اگر پاک ہو گئی، یہ تو پاک ہو گئی، یہ برتن تو پورا نجس تھا، شراب والا تھا، یہ سرکہ بن گئی تو برتن تو شراب والا تھا نا، نجس تھا. اس برتن کو کون پاک کرے گا؟ اور اس برتن نے اب سرکے کو نجس کر دیا ہے. ایسا ہی ہے. ہیلو، مثال کے طور پر یہ ایک برتن ہے، اس میں شراب ہے، ایک دوسرا برتن ہے خالی، کچھ بھی نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ میں نے شراب اٹھائی، اس میں لوٹ لی، یہ والا برتن پاک ہے نا جس، اس میں نمک ڈالا، سرکہ ہو گیا، سرکہ دوبارہ اس میں ڈال دیا. اب اگر نجس برتن میں ڈالا تو یہ سرکہ نجس ہو جائے گا یقیناً، اس لیے کہ سرکے کو نجس برتن میں ڈالا. لیکن اگر اس میں سرکہ تھا، اسی میں نمک ڈالا، یہی سرکہ شراب تھی، اسی میں نمک ڈالا، سرکہ بن گئی، تو صرف سرکہ پاک نہیں ہوگا، سرکے والا برتن بھی خود بخود پاک ہو جائے گا. تو جو سرکہ پاک، شراب پاک کی سرکہ ہوئی، اس کو کہتے ہیں انقلاب. جو برتن پاک ہوا اس کو کہتے ہیں تبعیت. کیا کہتے ہیں؟ نمبر 8 پہ آئے گی بات انشاءاللہ، آپ اگلی کلاس سے پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طیبین الطاہرین.